अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। कमेंट्स बॉक्स में हमें बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि मोटापे के हवाले से हमें गाइड करें। मोटापा हमारी जान नहीं छोड़ता और जो बंदा मोटा होता है तो वो दिखने में भी बुरा लगता है, ना तो वो कोई अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना वो कहीं जाता है। सब लोग उसको तंज़िया नज़रों से देखते हैं, हालांकि चाहे किसी देखने वाले का अपना पेट बड़ा डोल की तरह से लटका हुआ हो, लेकिन फिर भी हम इससे बचना चाहते हैं ताकि हम खूबसूरत लगें। इसमें कोई शक नहीं कि मोटापा आपको बेशुमार बीमारियों में मुब्तला करता है। कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ता है, शुगर इससे आती है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला इससे आता है, फैटी लिवर इससे आता है। और ये सारी चीज़ें अगर आप मोटापे को कंट्रोल कर लें तो ये रिवर्स हो जाती हैं। अब मोटापे के हवाले से जो मिस गाइड है, जो आपको डाइटिशियन और माहिर ग़िज़ायात करते हैं या जो डॉक्टर्स रात भी करते हैं, वो कहते हैं जी कैलोरीज़ को कंट्रोल करें। ये कैलोरीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कम खाएं और ज़्यादा भाग दौड़ करें। यानी आपने खाना कम कर दिया और आप ज़्यादा चलेंगे तो आपकी कैलोरीज़ कंज्यूम होंगी, तो आप मोटापा कम हो जाएगा। ये वो तरीका है जो कभी कामयाब नहीं हुआ, जिसने कभी कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। तो कैलोरीज़ कम नहीं करनी। मोटापे को समझने के लिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि आपकी बॉडी के मैकेनिज़्म को समझें। हमारा जिस्म काम कैसे करता है, हमारे जिस्म के अंदर कैसे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से जिस्म मोटापे का शिकार होता है। तो पहली बात पल्ले बांध लें कि ये जो मोटापा है ये कैलोरीज़ की बीमारी नहीं है कि बंदा बहुत ज़्यादा खा रहा है इसलिए मोटा हो रहा है। ये हार्मोन की बीमारी है। आपके जिस्म में हज़ारों किस्म के हार्मोन्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस करते हैं। कोई ब्रेन के अंदर पैदा होते हैं, कोई आपके लिवर में पैदा होते हैं, कोई पैंक्रियास में पैदा होते हैं, कोई मैदे में पैदा होते हैं, कोई आपकी अंतड़ियों में पैदा होते हैं, कोई गुर्दों में पैदा होते हैं। और ये आपकी बॉडी की सेहत के भी ज़िम्मेदार हैं और ये आपको बीमार भी करते हैं। अगर ये बैलेंस में हैं तो आप सेहतमंद होंगे, आप स्मार्ट होंगे, और अगर ये बैलेंस में नहीं है तो फिर जान लीजिए कि आप बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ है कि ये हार्मोन्स का मसला है। अगर आप थोड़ा भी खाना खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा रहे, लेकिन इससे आपके जिस्म के अंदर चर्बी को बनाने वाले हार्मोन, फैट स्टोरिंग हार्मोन जो चर्बी को बना के ज़ख़ीरा करते हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो चाहे थोड़ा खाना खाया, थोड़ी कैलोरीज ली हैं, उससे बंदा मोटा होता जाएगा। और दूसरी तरफ ये मामला है कि अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया लेकिन उससे बॉडी के अंदर जो फ़ैट को बर्न करते हैं, जो चर्बी को जलाते हैं, वो हार्मोन बढ़ रहे हैं, तो आप स्मार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो परहेज़ आपको बताते हैं माहिर ग़िज़ायात, वो कहते हैं चिकनाई छोड़ दें। पराठा खा रहे हैं तो सूखी रोटी पे चले जाएं, जनाब घी साइड पे कर दें। तो ये बिल्कुल काम नहीं करता। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को सामने रखना होगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले तो 4 किस्म का मोटापा होता है। एक मोटापा वो होता है जो जिगर की ख़राबी की वजह से पैदा होता है, जो मर्दों में सबसे ज़्यादा है। उसमें मर्दों का बाकी जिस्म तो नॉर्मल होता है, सिर्फ पेट आगे की तरफ निकला होता है। जब वो शर्ट पहनते हैं तो पेट धक्का लगाता है, जैसे प्रेगनेंसी में ख़वातीन का होता है। ख़वातीन में भी ये मामला होता है लेकिन मर्दों में ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह लिवर की ख़राबी है, तो उसमें आपको लिवर के ऊपर काम करना होता है। कुछ मोटापा ऐसा होता है कि जो ख़वातीन में हमें मिलता है, ज़्यादा मर्दों में भी है। वो ये होता है कि आप के जो बटक हैं, जो थाई का एरिया है, और नाफ से नीचे और घुटनों से ऊपर, ये एरिया जो है इसमें फ़ैट जमा हो जाती है। इसकी वजह जो ओवरीज के हार्मोन होते हैं, रहम मादर के हार्मोन होते हैं, उसके अंदर ओवरी के हार्मोन में मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से ये फ़ैट यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तीसरा मोटापा वो होता है जिसमें पूरा जिस्म मोटा होता है, बाजू भी मोटे, टांगे भी मोटे, बंदा ऐसे ऐसे चल रहा है। वो मोटापा थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। जब हाइपोथायराइड हो जाता है, थायराइड काम नहीं करता, तो जो कुछ आप खाते हैं बजाय वो आपको एनर्जी दे, वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। और चौथी किस्म का मोटापा जो है वो आपके एड्रीनल ग्लैंड की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस बढ़ा हुआ। उसमें क्या होता है कि बंदे की टांगें पतली, बाजू पतले, लेकिन उसका पेट जो है आगे लटक जाता है, जैसे दुम्बे की चक्की पीछे घूम रही है ना, ऐसे उसका पेट आगे से आप हिलाएं जुलाएं ना तो वो ठल ठल कर रहा होता है, लटका हुआ होता है, पेंडुलम की तरह होता है। ये स्ट्रेस की वजह से होता है। अब आपने इन चारों को
دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو چیز ان میں کام کرے گی وہ یہ ہے کہ لیور تقریباً سب کا ہی خراب ہوتا ہے، تو لیور کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو لیور کو ٹھیک کرنے کے لیے دی بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ آپ فاسٹنگ کریں، 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں، 24 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں، یعنی آپ دن میں ایک کھانا کھائیں، 24 گھنٹے آپ پانی پہ گزارا کریں، اور اس کے اندر لیموں کا پانی بہت اچھا کام کرتا ہے کہ صبح کے وقت اٹھ کے آپ 2 گلاس پانی کے اندر 2 لیموں ڈالیں اور پی لیں۔ یہ آپ کے جسم میں جو لیور کے اندر ٹاکسن ہے، زہریلے مادے ہیں، اس کو نکالے گا۔ اور اس کے بعد آپ دوپہر تک کوئی چیز نہ کھائیں، پانی پیتے رہیے، کھیرے کا جوس آپ پی سکتے ہیں، اور دوپہر کے وقت آپ نے صرف سلاد کھانی ہے۔ سلاد کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے لیور کو فٹ رکھیں گی۔ اور شام کو مغرب کی اذان کے ساتھ ہی، شام کو لیٹ نہیں آپ نے کرنا، تو آپ نے جو کھانا کھانا اس میں سٹیم میں پکی ہوئی سبزیاں، ہر بندہ یہ کھائے، اور کوئی ایک پھل جو ہے وہ بھی کھا سکتا ہے۔ یہ 9 دن مسلسل اس نے یہی کام کرنا ہے۔ کوئی بھی موٹاپے کا جو پلان ہے اس پہ جانے سے پہلے 9 دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی فیٹس نہیں کھانی، کوئی پروٹین نہیں کھانی، آپ نے صرف اور صرف فروٹ کھانے ہیں، سبزیاں کھانی ہیں، اور آپ چاہے آپ کو شوگر بھی ہے، اور آپ نے لیموں پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ہیبیکس فلاور جو سرخ رنگ کا بڑا پھول ہوتا ہے، اس کا کہوا راس ہوتے وقت 2 گلاس آپ پئیں۔ یہ سارا جو 9 دن آپ مسلسل کریں گے کہ آپ کے لیور کو فٹ کر دے گا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا موٹاپا کس طرف ہے۔ اگر تو پیٹ باہر صرف نکلا ہوا ہے تو پھر اسی طریقے کو 9ویں دن کے بعد پھر پہلے طریقے پہ آ جائیں، پہلے دن سے شروع کریں، 18 دن کریں، اور بعد میں آپ نے کوئی روٹی چاول نہیں کھانے، صرف آپ نے پروٹین لینی ہے، انڈے لیں، گوشت لیں، یخنی لیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے سلاد کھانا ہے۔ اور اگر آپ کا تھائرائیڈ کا ایشو ہے، تھائرائیڈ کی وجہ سے سارا جسم موٹا ہے، تو ہائپو تھائرائیڈ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے آیوڈین کو شامل کرنا ہے، اور ساتھ خوراک آپ کی جو خوراک کے اندر پروٹین بھی رہے گی، آپ کا باقی جو فیٹس ہیں وہ بھی رہیں گی، لیکن روٹی چاول آپ نے نہیں لینے۔ اس کے ساتھ آپ ایکسرسائز کریں گے دبا کے۔ ایکسرسائز جب آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی میں گروتھ ہارمون کو بڑھاتی ہے۔ گروتھ ہارمون جب آتا ہے تو آپ کی چربی پگھلتی ہے، اور جو فیٹ کو سٹور کرتی ہیں چیزیں اس میں انسولین ہے۔ تو انسولین کب آتی ہے؟ جب خون میں شوگر بڑھے گی۔ شوگر کب بڑھے گی؟ جب روٹی کھائیں گے، جب چاول کھائیں گے، جب میٹھا کھائیں گے۔ تو شوگر کو ڈاؤن رکھنا ہے، انسولین ڈاؤن ہو جائے گی، انسولین جب ڈاؤن ہوگی تو فیٹ برننگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک تو کھانے کے اندر سے کاربوہائیڈریٹس نکال دیے، چاول، روٹی، میٹھا، اور آپ نے کیا کھانا ہے؟ گوشت، انڈے، سبزیاں کچی، جتنی آپ سبزیاں کھاتے ہیں اس میں سے آدھی آپ نے کچی ضرور کھانی ہے۔ آلو نہیں کھانا، اروی نہیں کھانی۔ گوشت آپ نے جتنا کھانا ہے اس سے ڈبل آپ نے سلاد کھانی ہے، اور سلاد کو پہلے کھانا ہے۔ یہ آپ روٹین بنائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا موٹاپا جس میں سٹریس بڑا ہوتا ہے، تو وہ پیٹ آگے لٹکا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی، اس کے اندر صرف صبح شام واک کرنی ہے، اور باقی یہی طریقہ پہلے 9 دن یا 18 دن آپ نے اپنے لیور کو طاقتور بنانا ہے۔ ان 9 دنوں میں نہ تو نمک لینا ہم نے، نہ کوئی گھی لینا ہے، نہ کوئی آئل لینا ہے، نہ ہی آپ نے کوئی پروٹین لینی ہے، صرف فروٹ کھانے ہیں۔ خاص طور پہ سیب آپ نے کھانا ہے، جتنا جب بھی بھوک لگے اس کا جوس بنا لیں، کھیرے کا جوس بنا لیں۔ اسی طرح سے آپ نے لیموں پانی پینا ہے، اور ہیبیکس فلاور جو ہیں وہ لال سرخ پھول، اس کا کہوا بنا کے 2 گلاس 3 گلاس آپ نے پینا ہے۔ اور جب آپ کو بھوک لگے تو سیب کھا لیں، ناشپاتی کھا لیں۔ تو یہ 9 دن سب لوگ یہ کریں گے۔ اور جب جن لوگوں کے پیٹ لٹکے ہوئے ہیں انہوں نے ایکسرسائز نہیں کرنی، باقی سب نے ایکسرسائز کرنی ہے، انہوں نے صرف واک کرنی ہے۔ اور چوتھی قسم کا موٹاپا جس میں نے بتایا گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے ساری چربی جمع ہوتی ہے، اور یہ خواتین میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی پہلے آپ لیور کو طاقتور کرنے والے 9 دن یا 18 دن لگا لیں، اور اس کے بعد آپ نے وہی شوگر لیول اپنا کم رکھتے ہوئے، تاکہ انسولین لیول آپ کا لو رہے گا، اور انسولین جب لو ہوگی تو آپ کی باڈی کے اندر
فیٹ برننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور ایکسرسائز آپ نے بھی بہت ضروری ہے کرنی ہے، چاہے خواتین ہیں یا مرد ہیں، تگڑی ایکسرسائز کرنی ہے، زور والی ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ گروتھ ہارمون پیدا ہو، اور جیسے ہی گروتھ ہارمون آئے گا وہ فیٹ کو برن کر دے گا۔ سٹریس جب آپ کا کم ہوگا تو فیٹ برن ہوگی، انسولین لیول جب کم ہوگا تو فیٹ برن ہوگی۔ تو شروع میں آغاز میں سب سے پہلے 9 دن یا ریپیٹ کر کے 18 دن پہ چلے جائیں۔ وہ 9 دن ایسے ہوں گے جس میں آپ کچی سبزیاں لے رہے ہوں گے یا سٹیم سبزیاں رات کو لے رہے ہوں گے، اور پھل کھا رہے ہوں گے، جوس پی رہے ہوں گے، اور لیمو پانی پی رہے ہوں گے، ہیبیکس فلاور کا آپ وہ لے رہے ہوں گے قہوہ، اور اس قہوے کو بنا کے اور پانی ڈال کے زیادہ کر لیں۔ تو پہلے یہ 9 دن کریں، اگر آپ فیل کرتے ہیں مجھے اور ضرورت ہے تو پھر دوبارہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس ڈائٹ پہ آ جائیں جس میں روٹی چاول میٹھا نہیں ہوگا، کوکنگ آئل نہیں ہوگا، برائلر مرغی نہیں ہوگی، یخنی ہوگی، بیف کی ہو، مٹن کی ہو، دیسی مرغی کی ہو، دریائی مچھلی کی ہو، ان کے گوشت آپ کھا سکتے ہیں، کلیجی کھائیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی یخنی بنا لیں، آپ گرین شیک پیجئے۔ میری ویڈیو سب پہ موجود ہیں ریسپیز کے حوالے سے۔ اور اپنے لائف سٹائل میں نیند کو کبھی نہیں بھولنا، نیند آپ کی 7 سے 8 گھنٹے ہونی چاہیے۔ موٹے لوگ جو رات کو جاگتے رہتے ہیں ان کے اندر بھی فیٹ برننگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ کرتے ہیں اور ان کا بیکار چلا جاتا ہے۔ 10 بجے سو جانا ہے، ڈنر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کے کر لینا ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی کر لینا، اس کے بعد پھر پانی پینا ہے، کھانا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے موٹاپا آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وزن کم کرنا کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ صرف ایک چیز چاہیے، وہ ہے آپ کی ول پاور۔ تو آپ انسان ایک ایسی چیز ہے جو کائنات کو اللہ نے اس کے سامنے مسخر کر دیا ہے۔ تو ہمارا جسم ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ ہمت کیجئے اور غیر ضروری بوجھ اپنے سے اتار پھینکیے۔ آپ یاد رکھیں ہمارے جو جوڑ ہیں نا، جن کے گوڈے جو درد کرتے ہیں، جسم درد کرتا ہے، وہ 76 kg ویٹ سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہندوستان، پاکستان اور یہ ساؤتھ ایشیا کے جو لوگ ہیں ان کا فریم چھوٹا ہے، اور یہ جوڑ اتنا ہی وزن اٹھا سکتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ جس نے وزن ڈالا ہوا ہے وہ ان کے اپنے جوڑوں کو خود ہی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور جب انفلیمیشن بھی بڑھے گی، گلائکیشن بھی بڑھے گی شوگر کی وجہ سے، پھر مسئلے اور خراب ہوتے ہیں۔ تو صحت مند رہنا ہے، موٹاپے سے جان چھڑوانی ہے، تو پھر بھائی جان یہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ عمل کیجئے۔ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ فٹ ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، اپنی عمر سے 10-15 سال ینگ نظر آئیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ ہر اچھی بات صدقہ ہوتی ہے۔